چیف جسٹس آف پاکستان یہ فیصلہ کر لے, حکومت وقت یہ فیصلہ کر لے کہ بلوچستان کے جو سیٹیں 30 ایم پی ایس کی اور 8 ایم این ایس کی ہم ختم کر کے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جلد بازی ہمیں ہو رہی ہے کہ حلال الیکشن کریں, حلال الیکشن کریں. الیکشن میں دیا کیا ہے آپ لوگوں نے ہمیں؟ کیا دیا؟ یہی دیا, ہماری سیٹیں بیچ دی ہیں, یہ دیے. ایک ایک سیٹ لے کے ہم الیکشن سے پہلے کچھ اور بولتے ہیں, الیکشن کے بعد ہم کچھ اور بولتے ہیں. ہم اقتدار میں ہوتے ہیں کچھ بولتے ہیں, اقتدار کے بعد ہم کچھ اور بولتے ہیں. یہ کون سی نئی جمہوریت ہے؟ آپ اگر واقعی پاکستان کے خیر خواہ ہیں, آپ اگر پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں فنانشلی بھی اور جمہوری طور پہ بھی, تو بلوچستان کو مردم شماری کے حوالے سے جو اس کا رائٹ ہے, یہ رائٹ آپ اس کو دے دیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو, ہماری ڈالر کی طاقت کم ہو جائے, ہماری کرنسی اپنی ویلیو رکھے, جو چوری ہوئی ہے ٹریلینز ڈالر آپ کے, آپ ان کا دفاع کریں, ان کو نکالیں, جو بچ گئے ہیں ان کو بچائے. آپ اگر یہ نہیں سوچ رہے ہو تو پھر آپ دھوکے آپ امپورٹ کیسے کریں گے؟ امپورٹ سے ہی آپ کو ڈیوٹی آتے ہیں. امپورٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سارا سمگلنگ کے راستے ٹریلینز آف ڈالر کی یہاں پہ چوریاں ہو رہی ہیں, وہ پیٹرول کی شکل میں, وہ کھاد کی شکل میں, وہ چینی کی شکل میں, وہ گندم کی شکل میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اپنی آنکھوں سے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, یا ہم دیکھتے ہوئے بھی ہم خاموش ہیں؟ پھر خاموش کس لیے یہ بھی بتا دیں, اس خاموشی کا راز بھی بتا دیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ایک لائے عمل اب اپنانا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں, اور ملک اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم فنانشلی مضبوط ہوں گے, تب جا کے صوبے مضبوط ہوں گے, تب جا کے ڈسٹرکٹ مضبوط ہوں گے. آپ مردم شماری کے ریفرنس سے ہماری اپنی آبادی ہے وہ ہمیں دے دیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی ملک کے ایجنٹ نہیں ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر بہت سارے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خالی پیسہ چوری کا ہونا چاہیے اور آگے سے خریدار کوئی بنے, وہ کوئی یہ کرائٹیریا نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا محب الوطن ہے, کوئی یہ کرائٹیریا نہیں دیکھتا کہ ہم لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں, کوئی یہ کرائٹیریا نہیں دیکھتا کہ یہ پاکستان کا خیر خواہ ہے, یہ کسی کا ایجنٹ نہیں. یہ چیزیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ آپ اس ملک کے لیے کریں تاکہ تاریخ میں لوگ ہم سب کو یاد رکھیں کہ انہوں نے ایک اسلامی پاکستان کو, ایک ایٹمی طاقت رہنے دیا, اور ہم اپنے ملک کے اس فنانشل کرائسس سے بالکل نکل سکتے اگر ہم اپنی چوری چکاری کا حساب لے لیں اور باقی چیزوں کو ہم دفاع کر لیں. انشاءاللہ صوبائی بھی لڑ رہا ہوں, قومی بھی لڑ رہا ہوں, اور میں نے اس ملک کی خدمت کی ہے, لوگوں کی خدمت کی ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں کسی ملک کے ہاتھوں نہیں بکا ہوں. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے خزانے کو میں نے چوری نہیں کروایا ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کا حق میں نے نہیں مارا ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے لوکل اور بلوچستان یا پاکستان کے لوگوں کو آپس میں پاکستان کا خزانہ لوٹ کے لڑایا نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر اس شخص کی عزت کی ہے جو پاکستان کو چاہتا ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ میں لائل رہا ہوں, اس ملک کے ساتھ لائل رہا ہوں. اس کے بعد بھی اگر مجھے کوئی ہراتا ہے, کوئی ڈاکو مجھے میرے سیٹ کو خریدتا ہے اور مجھے میرا حق اگر نہیں ملتا, وہ میرا حق نہیں ہوتا ہے, وہ اس علاقے کا حق ہوتا ہے, اس صوبے کا حق ہوتا ہے, وہ اس پاکستان کا حق ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ مجھے ہروایا گیا. مجھے بہت دفعہ ایسے ہی کسی بہانے سے ہروایا گیا, اس کا افسوس مجھے نہیں ہے. لیکن جب ہماری سیٹیں بکتی ہیں اس وقت مجھے تکلیف ضرور ہوتا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. آج کرائٹیریا نہیں دیکھا جاتا, میرٹ نہیں دیکھا جاتا, لائلٹیز نہیں دیکھی جاتی. ہمیں نظر آنی چاہیے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے سب کچھ, ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. محکموں کو نظر آ رہا ہے, آپ خالی ایک سیاستدان کو نظر نہیں آ رہا ہے, آپ ایک عام آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ میں چاغی میں بیٹھا ہوں, ملک کے خزانے پہ بیٹھا ہوں, میں فقیر ہوں. جو فقیر تھے وہ کروڑ پتی ہو گئے. کہاں سے ہوئے؟ کہیں سے تو ہوئے نا, ہوئے تو کیسے ہوئے یہ بھی بتا دیں. ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ملک کا حق ہے, سب سے پہلے پاکستان کا حق ہے, اس کے بعد ہمارے لوگوں کا حق ہے, اس صوبے کا حق ہے.
हमारे लोगों को तो यहाँ से होना तो ये चाहिए था कि साइंदक से हमारे आज इस 15 साल में कम से कम 2000 PhD होने चाहिए थे, हमारी बिजली फ्री होने चाहिए थे, हमारे पानी फ्री में आना चाहिए था। हमने अपने अपने घरों में पानी जाके, सोलर आज भी हम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों के ख़रीदार बने हुए हैं चाइना के पैसों से, तो हमें इसका दुख होगा। ये इस कंपनी को सोचना चाहिए कि क्या वो, एक तो जो कुछ हो रहा है पता है सबको, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के जो ताकतवर इदारे हैं उनकी समझ में बात आ जाए कि क्या हुआ है। सब कुछ हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम IMF के शिकंजे से निकल जाएं, हम वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से निकल जाएं, हम महंगाई के इस बेरवा रवि जो हो रही है इससे बच जाएं, हम अपने 15 साल का हिसाब ले लें, हमारे पैसे, हमारा हक हमें मिल जाएगा और वो हमारे 70 साल के उधार भी उसमें ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी हमारी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, मुझे ये उम्मीद है, मेरी ज़ात को ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 70 लाख लोग भी हमारे शुमार होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि ये चोरी चकारी चाहे जिस अंदाज में हुआ, पेट्रोल की शक्ल में हुआ, खाद की शक्ल में हुआ, मादनियात की शक्ल में हुआ, किसी ने लूटमार की नहीं की, मेरा दिल बोलता है कि इंशाल्लाह उस दिन आने वाले इन तमाम चीज़ों की सफाई होगी। उसके बाद यकीनन ये मुल्क बनेगा, इधर लोग भी आएंगे और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत जो इंसेंटिव हमें देने चाहिए, हमारे लोग अरबपति बन सकते। किस मुल्क के लिए होंगे? अगर वो अरबपति बनेंगे तो डॉलर में पैसे किसके लिए आएंगे? इस मुल्क के ख़जाने में आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह अनकरीब कुछ ऐसे होने जा रहा है जिससे हम अपने एक फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बच जाएंगे, हमारी 70 लाख की आबादी भी इसमें शुमार हो जाएगी और हमारे लीडर साहिबान भी मुँह खोलेंगे दोनों शक्ल में। जो चोरी चकारी भी है उस पर भी मुँह खोलेंगे, मुँह नहीं खोलेंगे तो वो राज बता दें कि कौन सी बात है ऐसी जिससे उनका मुँह, इस ख़जाने को चोरी के बाद में उनका मुँह नहीं खुल रहा है, तो कोई वजह तो होगी ना, वो वजह बता दे। नहीं तो फिर ये ज़ाहिर है इस तरह से अगर होगा तो फिर वो ये नहीं कहें कि हम इस मुल्क के इकॉनमी को मजबूत देखना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान हमारी रीढ़ की हड्डी है, बलूचिस्तान में हम बदअमनी ख़त्म करेंगे, बलूचिस्तान की हम कमज़ोरियों को ख़त्म करेंगे, एहसास कमतरी को हम ख़त्म करेंगे। कैसे आप एहसास कमतरी ख़त्म कर सकते हो? 70 लाख हमारे शुमारियात वालों ने हमें शुमार किया और आपने काट दिया और आप खामोश बैठे हुए हैं। हम किस दिन का इंतज़ार करें? हमारे अरबों डॉलर हमारे गए, गायब हो गए, आप खामोश बैठे हुए हैं, तो हम कब, हमारी समझ में बात आ रही है, लोग आम आदमी की समझ में ये बात आ रही है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा होने। हम जो फंड उसको मिले उस फंड का मिसयूज़ नहीं किया। मेरे MPA ने लोगों की कितनी खिदमत की और कितनी खिदमत नहीं की अपने ज़ाती हवाले से वो लोगों से हम पूछेंगे, लेकिन जहाँ तक फ़ंड का ताल्लुक़ है, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक़ है, उसने कोई करप्शन नहीं की। उसके बस में जो भी था उसने किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में शायद सारे MPs को जितने पैसे मिले, लेकिन उसने तो किया अपने तौर पे, जो पैसे उसको मिले, जो फंडिंग उसको हुई। मैं नहीं समझता हूँ कि उस फंडिंग में उसने कोई गलत काम किया। ठीक है, ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में जिस तरह का सिस्टम चलता है, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ और मैं जानता हूँ इतना कि मेरे MPA ने कोई करप्शन नहीं किया। लोगों की हो सकता है सही मानों में, मुझे नहीं पता है, मैं पूछ लूँगा लोगों से कि लोगों की खिदमत सही तरीके से ज़ात के हवाले से की, किस तरह की, लेकिन फंडिंग के हवाले से उसने कोई गलत काम नहीं किया। जो मैक्सिमम वो कर सकता था उसने किया। अब ज़ाहिर है वो एक MPA या एक मिनिस्टर के हाथ में जो भी होता है, यही आप दूर नहीं जाए, ये आपका लीडर एक पाकिस्तान के सारे बॉर्डर अफगानिस्तान से सील, एक ही बॉर्डर आपका खुला हुआ था, एक ही बॉर्डर आपका खुला हुआ था। आम आदमी करते थे जो स्मगलिंग होता था या जो भी, अब लोगों के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी इस 1.5 साल में? क्या होता रहा है? बत्ताखोरी होती रही है। एक रात में 1 अरब के रिश्वत लिए जगह, ये रिकॉर्ड तो आप पूछें, आप माशाल्लाह आप लोग खुद वेल इन्फॉर्म लोग हैं, जाए रिकॉर्ड उठा के देख लें।
اس زمانے میں اگر کام ہوا بھی تو عام آدمی کو ملا, ہر آدمی کو ملا. یہاں پہ 200 کارڈ دیے جا رہے ہیں اور 2000 پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں سارے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, ادھر سے ویڈیو آپ کو نہیں ملے. یہ کہاں سے جا رہے تھے؟ یہی راستہ تھا نا. یہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے 500 ٹرالر کے کات کا جا رہے, 500 ٹرالر چینی کا جا رہے, 500 ٹرالر اس کا جا رہا ہے اپنے گندم کا جا رہا ہے, 40 پیچھے سے ٹرالر کی شکل میں جا رہے ہیں, کپڑے آ رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس زمانے میں نہیں تھا اس طرح سے. وہاں پہ عام غریب جو ضرورت مند تھے ان کو چھوٹ دی گئی تھی, وہ اس طرح کے کام کر رہے تھے. 1.5 سال میں کیا نہیں ہوا, اللہ کرے بند ہو جائے. یہ آپ کی اکانومی کو نقصان تو انہی چیزوں نے. آپ سوچیں جلال آباد سے لے کر ایک ہی راستہ آپ کا یہی کھلا ہوا ہے, باقی سارے سیل ہے. ٹھیک ہے نا, امپورٹ آپ کا کم ہوا ہے, امپورٹ سے آپ کو ڈیوٹی ملتی ہے, آپ کو انکم ہوتا ہے, آپ کا سارا پیسہ ادھر سے بغیر امپورٹ ڈیوٹی کے یہاں سے آ رہا تھا. آپ نے 500 1000 ٹرالر ایک رات میں نہیں دیکھے. 3 4 ہمارے پرائم منسٹر نے اسپیچ کیا سینٹ میں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارا محترم انوار الحق صاحب, ایک انتہائی شریف انسان, اس کا والد شریف انسان, ایک پڑھا لکھا انسان. اس نے 3-4 دفعہ ان باتوں کی وضاحت کی کہ 4 کروڑ لیٹر ہر رات کو ان راستوں سے, چاہی کے راستوں سے تو روڈ کا راستہ کم آتا ہوگا, مشکل سے بھی کم آتا ہوگا, لیکن سمندر کے راستے سے تو 4 کروڑ لیٹر پیٹرول ڈیزل ڈیلی آتا تھا. کیا پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی امپورٹ ان کو کوئی فری میں ان لوگوں نے جو ٹیکسز 70 روپے کا پیٹرول کراچی یا لاہور تک پڑتا تھا, باقی 200 پاکستان کے خزانے میں گیا نہیں گیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم کیسے توقع رکھیں کہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی آیا, اس نے بھی اس سلسلے میں کوئی سوچ بچار نہیں رکھا اور آنکھیں سب کی بند ہو گئی. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ ملک کے خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے, کسی نے یہ نہیں سوچا. اب سوچنے کی باری آ گئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہمارے جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھا کام کریں گے, جو اس ملک کو مضبوط کریں گے, اس ملک کی معیشت کو مضبوط کریں گے. کہہ رہا ہوں کہ ریکو دک کا آپ کی مجبوری تھی آج جو آپ نے دوبارہ ایگریمنٹ کیے. میں اس کو کنڈم نہیں کرتا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ ایگریمنٹ ہوا اور بہت اچھا کیا. ایک ماحول پاکستان کی فضا میں بن گیا کہ باقی کمپنیز بھی ہمارے پاس اب آنے کا سوچ رہے ہیں. اگر آپ اس سینس میں دیکھیں گے تو میرے خیال میں جس نے بھی کیا بہت اچھا کیا. بہت اچھا اس لیے کیا کہ ایک فضا پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان میں لوگ ایگریمنٹ کر کے توڑ دیتے ہیں اور لوگ ہمارے پاس آنے کے لیے کمپنیز تیار نہیں تھی. نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں, نہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ ہم جا کے خود کوئی کام کریں. دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں, ہم خود کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں خود کرنے کی. تو آپ کے پاس یہی آخری آپشن تھا, تو میں اس کے لیے خوش ہوں. لیکن میں یہ مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مینجمنٹ کو اکیلا خالی وہ ایک علاقے کے کسی کے گھر میں جا کے ادھر بورڈ بنا دے, ادھر نوکریاں بانٹ دے, تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. کیونکہ یہ ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ایک خاندان کو آپ آسمان پہ لے جاؤ اور یہاں کے جو غریب غربا جو نوکری کرنا چاہتے ہیں, جو کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو دل سے بھی خوش ہیں کہ ریکو دک چلے, تو ایک خاندان کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی. اور وہ خاندان اگر اس کو کسی اور پیٹرن پہ چلانا چاہتا ہے تو یقیناً اس لوگوں یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں جو مستفید نہیں ہوں گے. آپ صحیح کہہ رہے, ایگریمنٹ کوئی ظاہر کرے یا نہ کرے, لیکن اپنے عمل سے وہ ظاہر کرے کہ غریبوں کو آپ بھیج رہے ان اسکالرشپ پہ, آپ میڈیکل فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ اوپن ٹرانسپیرنٹ بزنس کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن, یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ جو بھی ایگریمنٹ ہے ہم اس کو بالکل خوشی سے مانیں گے, لیکن اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. لوگوں کو اور ہماری طاقتور حلقوں کو اور ہماری حکومت وقت کو نظر آنا چاہیے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کی ہے اس ملک کو جو ملنا ہے وہ مل رہا ہے. جو ان کا کیا اس کمپنی کو چلا جائے, لیکن اگر ایک خاندان کو آپ اٹھا کے وہاں پہ
گولڈ کا بادشاہ بنا دیں تو میرے خیال میں پھر بلوچستان کے لوگ کیا پاکستان کے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تو ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ 70 لاکھ کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے۔ میں کسی صورت میں کو میرا ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، آپ سے تعلق ہے اس کا، آپ سے تعلق ہے، آپ سے تعلق ہے، آپ سے تعلق ہے۔ آپ کے 5 MPs اس ڈویژن کے جا رہے ہیں، 1 MNA جا رہا ہے، ہماری 9 سیٹیں آئیں گی، ہم لڑیں گے نہیں آپس میں، ہم کیوں لڑیں گے؟ ہمارے لڑنے کو تو اب چھوڑ ہی دیں، ہم الیکشن ہمیں تو ویسے بھی ہروایا جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیتے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں گے۔ ہم سب سے پہلے جو ہماری نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا جمہوریت کا پیکر سمجھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے 70 لاکھ کی آبادی ہمیں دے دیں، ہماری اتنی سیٹوں ہو جائیں گی کہ ہمیں سیٹیں اور لوگ لانے پڑے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس پہ کیوں سوچیں اتنا چھوٹا سا، ہم چھوٹا نہیں سوچتے، ہم پہلے اپنی یہ جو ہمارے گزارشات ہیں کہ ہمارے مہربانی کریں ہمارے 70 لاکھ کی آبادی ہمیں واپس کر دیں۔ اگر یہ ان کو قبول نہیں ہے تو پاکستان میں پھر نئے سرے سے مردم شماری کریں۔ کیوں بلوچستان میں آپ کریں گے؟ کیا بلوچستان آپ کا صوبے کا یہ اتنا حق بنتا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، یہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوچ کے بیٹھے ہوئے، ان کو چاہیے ملک یہ اپنے آپ کے حق کی بات کرے۔ وہ کیوں یہ سوچ رہے ہیں، چھوٹے لیول پہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ آپ کے 19 لاکھ خالی اس ڈویژن کی آبادی ہے، آدھی آبادی آپ کی کاٹ دی گئی ہے، کاٹ دیں، پھر سارا پھر زیرو کر دیں، دیں نا اس کو سیٹیں بلوچستان کو ختم کر دیں۔